الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے بھی دوست ہیں یہ ساری کی ساری دوستیاں کل قیامت کے دن آپس میں دشمنی کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گی، الا المتقین، سوائے متقین اور پرہیزگار لوگوں کے۔ پرہیزگار لوگوں کی دوستیاں جو ہے وہ قائم اور دائم رہیں گی، اس کے علاوہ جتنے بھی قسم کے لوگوں کی دوستیاں ہیں یہ ساری جگری دوستیاں دشمنی کی شکل میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گی۔ حضرات، کتاب و سنت، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو شریعت ہمیں بتلاتی ہے لوگوں، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے، برے لوگوں کی مجلس سے بچنا چاہیے۔ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا نقصان ہی نقصان ہے۔ اور پھر دنیا میں برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والے، چاہے وہ ایک دوسرے پہ اپنا مال جان سب کچھ نچھاور کرتے ہوں، قیامت کے دن ایک دوسرے کے سخت ترین جو ہے وہ دشمن بن جائیں گے، بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، دوہرا عذاب دے، یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میں غلط راستے پہ چلا تھا، اگر یہ میرا دوست نہ ہوتا، مجھے غلط راستے پہ نہ چلاتا تو میں غلط راستے پہ کبھی نہ چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی اور برے لوگوں کی محفل کے فائدے اور نقصان کو واضح کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ انما مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسک و نافخ الکیر۔ لوگوں، نیک لوگوں کی مجلس اور برے لوگوں کی مجلس کی مثال جو ہے وہ خوشبو والے آدمی کے پاس بیٹھنا اور بھٹی جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے وہاں پہ بیٹھنا، یہ بالکل برابر ہے۔ نیک مجلس میں بیٹھو گویا کہ آپ خوشبو والی دکان کے اوپر بیٹھے ہیں، اما ان یہدیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ، یا تو وہ خوشبو والا خود تجھے گفٹ دے دے گا، یہ لو خوشبو لے جاؤ، یا آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو شیشی ایک خرید لو گے، خوشبو لے کر گھر چلے جاؤ گے، نہیں تو جتنی دیر تک تم اس مجلس میں بیٹھے رہو گے وہاں سے خوشبو خود بخود آپ کو جو ہے وہ آتی رہے گی۔ یہ نیک لوگوں کی مثال ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں انسان کو یہ فائدہ ہے، یا تو خود محنت کرے تب بھی فائدہ مل جائے گا، یا جس کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ تھوڑی سی کوشش کر لے، وہ آپ کو فائدہ پہنچا دے گا۔ اگر نہ بھی کوئی فائدہ پہنچائے تو آپ کو مجرد نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے خود بخود کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائدہ ملتا رہے گا۔ برے لوگوں کی مثال کی یہ ہے، آپ نے فرمایا جیسے آگ جلانے والا بھٹی کے نیچے آگ جلاتا ہے اس کے پاس بیٹھ جانا۔ آپ وہ بھٹی جلا رہا، آگ جلا رہا ہے، اس کی کوئی چنگاری اڑی آپ کے جسم پر اور آپ کے کپڑوں پر پڑ گئی تو آپ کے کپڑوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اگر چنگاری نہ بھی ملے آپ تو آپ کو وہاں پہ بیٹھنے سے دھواں جو ہے وہ ضرور پہنچتا رہے گا، حرارت جو ہے وہ ضرور پہنچی رہے گی۔ فرمایا یہ نیک لوگوں کی اور برے لوگوں کی مثال ہے۔ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والا وہ ہر حالت میں فائدہ ہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثلا یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ نیک لوگوں کی مجلس ہے۔ یہاں پہ مجھے آپ بتلائیے ٹھنڈے دل سے سوچ کر، یہاں پہ آپ کو فلم دیکھنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے، فلم کے فائدے گنوائے جاتے ہیں، شراب پینے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں یہ بتلایا جاتا ہے، جوا کھیلنے کے بارے میں یہاں بتلایا جاتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہاں پہ آپ کو بیٹھ کر جو ہے وہ جو بیٹھ گیا ہے اسے یہی ملے گا۔ اللہ کا حکم کیا ہے، ہمارے پیارے رسول کا حکم کیا ہے، امانت کیا ہوتی ہے، سچائی کیا ہوتی ہے، دیانت کیا ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، روزے کا فائدہ کیا ہے، لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا فائدہ کیا ہے، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، زیادتی کرنے کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی مجلس۔ یہاں پہ یا تو جس کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کو فائدہ دے گا،
یا آپ خود اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یا دونوں ہی نہ کریں؟ قریب میں بیٹھنے سے ہی نیک لوگوں کی محفل میں جو نورانیت اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، وہ سکینت ہوتی ہے، وہ سکینت جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ انسان کو ملتی رہتی ہے۔ کسی بھی نیک بندے کے پاس جا کر بیٹھیں، وہ نہ بولے، آپ نہ بولیں، تو کیا کریں گے آپ وہاں پہ؟ کسی کی غیبت کریں گے؟ کسی کی الزام تراشی کریں گے؟ قطعاً نہیں، دونوں خاموش رہیں گے۔ وہ محفل کتنی ہی خوبصورت رہے گی جس میں آپ جو ہے وہ یا تو خاموش بن کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یا خیر کی بات سن کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن برا آدمی وہ جو ہے وہ آپ کو کیا کہے گا؟ جو جوا کھیلتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو ناجائز مال کھاتا ہے، غلط کام کرتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ نماز پڑھا کر، سچ بولا کر۔ وہ کہے گا ایک سوٹا تو لگا یار، دوستی کا کوئی بھرم تو رکھ، چل نہ پی ساری، ایک دفعہ تو سوٹا لگا لے تھوڑا سا، چل ایک گھونٹ تو بھر لے، دوستی کا بھرم تو رکھ لے نا، تو میرا دوست ہے، میری محفل میں بیٹھتا ہے، نہ ساری بازیاں لگا، ایک دفعہ تھوڑی سی بازی لگا، بس تو یہ کہہ دے کہ میں اپنے دوست کا ساتھ دیا۔ وہ یہی کہے گا، اور یہ جو ہے یہی دوستیاں قیامت کے دن جو ہیں سخت ترین دشمنیوں کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گی۔ انسان چیخے گا، یا اللہ اس کو میرے حوالے کر دے، اس کو میں اپنے پاؤں کے نیچے دے کر روند ڈالوں۔ یا اللہ یہی وہ ایسا آدمی تھا، میں لفظ نہیں بولتا، جس نے مجھے غلط رستے پہ چلنے پہ مجبور کیا، اس نے مجھے ابھارا کہ غلط رستے پہ چل۔ اپنے بچوں کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ چلائیے کہ ان کے دوست اچھے ہوں۔ اگر آپ اپنے بچوں کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی دوستیوں کا جائزہ لیں، ان کے دوست کیسے ہیں۔ دوست اچھے ہیں تو یقیناً آپ کا بچہ بھی اچھی ڈگر پہ چلے گا، دوست برے ہیں تو وہ آپ کے بچے کو غلط راستے پہ چلا دے گا۔ آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ دوسرا اس کا دوست جو ہے وہ کیا کرتا ہے، گیم کھیلتا ہے، شرطیں لگاتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، سمجھ جائیے یہ بچہ اچھا نہیں ہے۔ اس بچے کے ساتھ میرے بچے کا چلنا پھرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ یہ بچہ کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے، یہ ماں باپ کا ادب کرتا ہے، بڑوں کے ساتھ بڑے پیار اور ادب سے ملتا ہے، یقیناً اچھا ہے، اس کے ساتھ چلنے دیجیے۔ اس لیے کہ برے آدمی کی جانب سے آپ کو چلایا ہوا ایک غلط قدم اتنی دور لے جائے گا، کبھی تو انسان جو ہے وہ واپس پلٹ سکتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ انسان واپس نہیں پلٹ سکتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک قدم زندگی میں غلط بڑھایا ہوا انسان کی ساری زندگی کی تباہی جو ہے تباہی کر دیتا ہے، سارا کچھ جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے۔ میں تو مثال دیا کرتا ہوں، چھوٹی سی ایک مثال ہے، کسی بچے نے پیپر دینا ہو، امتحان دینا ہو بورڈ کا، اسے بتلایا جائے آپ کا بورڈ جو ہے وہ کہاں ہے، آپ کا امتحانی سینٹر جو ہے وہ کہاں ہے، لاری اڈے میں، اسلامیہ کالج میں، وہاں پہ جو ہے وہ آپ کا بورڈ بنا ہوا ہے۔ اب اس کا دوست غلط دوست جو ہے وہ کبھی صحیح رہنمائی نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ اس کو بتلایا جاتا ہے یہاں سے 20 منٹ کا رستہ ہے، آپ جو ہے وہ 8 بجے پیپر شروع ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ 7:40 پہ 7:30 چلے جائیں، 7:30 چلے جائیں، 15-20 منٹ 10 منٹ پہلے آپ پہنچ جائیں گے، آدھا گھنٹہ چلیں گے تو پہنچ جائیں گے۔ وہ صبح کو نکلنے لگتا ہے تو لوگوں سے پوچھتا ہے اسلامیہ کالج کدھر ہے، لاری اڈا جو ہے وہ کدھر ہے۔ کوئی آدمی اس کو بتلاتا ہے یہ آپ ادھر باہر نکلیں، تو باہر نکل کر جو ہے یہ چنیور بازار کے باہر جو ہے وہ بائیں طرف میں چلے جائیں، یہ روڈ سیدھا لاری اڈے کو جا رہا ہے۔ اسے بیچارے کو نہیں معلوم، اس نے جو ہے وہ اپنی بائک پکڑی یا سائیکل پکڑا یا جو بھی سواری پکڑی، 20 منٹ کا رستہ ہے، میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، 20 منٹ ادھر کو سفر کیا، 20 منٹ سفر کر کے کہنے لگا اب تو میں پہنچ گیا ہوں گا۔ کسی سے پوچھتا ہے یار ادھر اسلامیہ کالج ہے، لاری اڈا ہے، وہ کہیں گے لاری اڈا اسلامیہ کالج ادھر کدھر، یہ جھنگ روڈ ہے، لاری اڈا ادھر دوسری سمت میں، اسلامیہ کالج تو ادھر ہے۔ 20 منٹ اس کے ضائع ہو چکے ہیں، پیپر شروع ہونے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں، 20 منٹ یہاں پہ واپس آنے میں لگیں گے، 20 منٹ وہاں پہ جانے میں لگیں گے، 40 منٹ درکار ہیں، اور اس کے پاس 10 منٹ ہیں۔ وہ 8:30 بجے وہاں پہ پہنچے گا، پیپر 8 بجے شروع ہو جائے گا، 8:30 بجے ایگزامینیشن والے جو ہے، ہال والے جو ہیں، وہ پیپر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، بچے کا پیپر ضائع ہو جائے گا، بچے کا سال ضائع ہو جائے گا، بچہ ہو سکتا ہے دل برداشتہ ہو جائے اور ساری زندگی کے لیے ورقہ پھاڑ دے کہ میں نے پڑھنا ہی، میرا سسٹم جو ہے وہ سارے خراب ہو گئے۔
ایک قدم دوست نے غلط اٹھا دیا، ایک دفعہ غلط جو ہے وہ رہنمائی کر دی، انسان کتنی دور پہنچ گیا، کہاں چلا گیا۔ بسا اوقات ایک قدم اٹھایا ہوا کہ چلو ایک دفعہ سوٹا لگاؤ، اس نے لگا لیا، پھر ساری زندگی سوٹے ہی لگتے رہے، پھر ایسے لگے کہ پھر وہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ غلط لوگوں کی مثال ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چند صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مکے کے چودھری سردار مشرکین بڑے بڑے رؤساء وہ آ گئے، تو آپ کو کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، پہلے یہ چھوٹے لوگوں کو اٹھاؤ یہاں سے، حقارت کے ساتھ کہا۔ تو آپ نے کہا چلو چودھری لوگ ہیں، شاید اگر ایمان لے آئیں تو بڑا فائدہ ہے۔ آپ نے ان کو اٹھا دی، آپ چلے جاؤ، میں ذرا ان سے بات کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں بنا کر جو ہے وہ نازل کر دی، اے میرے پیارے حبیب، نیک لوگوں کی مجلس جو آپ پر اور مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر جن کے ایمان کا پتہ ہی نہیں انہوں نے لانا ہے یا نہیں لانا، صرف ایک شک ہے کہ شاید ایمان لے، اس بنا پر آپ اپنے پکے اور سچے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ ایسا نہ کیجیے، آئندہ ایسا کبھی نہ کیجیے۔ یہ ایمان لاتے ہیں، لائیں، ان کا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہیں لاتے ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ اپنا ہی بگاڑنے والے ہیں۔ آپ جو ہے وہ نیک لوگوں کی محفل جو ہے وہ کبھی بھی ترک نہ کیجیے، نیک لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی نہ چھوڑیے، وہ لوگ جو صبح و شام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مجلس ہے، قیامت کا دن ہوگا، بات لمبی نہ ہو جائے، وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے، ایک بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سزا بھگتنے والے سزا بھگتیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کی سزا سے محفوظ فرما لے، اللہ کریم بغیر سزا کے ہی ہمیں جنت کا جو ہے وہ داخلہ عطا فرما دے۔ کچھ عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد جنتی لوگ جو ہے اللہ سے درخواست کریں گے، یا اللہ ایک کام ہے۔ کہا میرے بندو بتاؤ، جنت ساری تمہارے لیے، میں تمہارے لیے، بولو تو صحیح کیا مسئلہ ہے، جو چاہیے جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، تمہیں جنت میں سب کچھ ملنے کے لیے تیار ہے۔ جنتی کہیں گے یا اللہ ایک مسئلہ ہے ہمارا، وہ حل کر دیجیے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ یا اللہ وہ جہنم میں مجھے سارا منظر نظر آئے گا، جہنمی جہنم میں کہاں کہاں پہ ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا نظام ہوگا، دور بیٹھے ہوئے سب کچھ کلیئر واضح نظر آئے گا۔ جیسے آج کل جو ہے وہ دنیا ترقی کر گئی ہے، یہاں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ کیمرہ چلا لیجئے، بڑی دور کا نقشہ جو ہے وہ بالکل واضح نظر آ جائے گا۔ جنتی کہیں گے یا اللہ وہ بندہ جہنم میں بیچارہ جو ہے وہ جل رہا ہے، یہ ہمارا ساتھی تھا، نمازی ساتھی تھا، میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، لیکن گناہ تھے بہت زیادہ، گناہوں کی وجہ سے نیکیاں کم پڑ گئی اور گناہ زیادہ ہو گئے، یا اللہ وہ جہنم میں چلا گیا، میں مسلمان ہوں، مجھے تو نے جنت دی ہے، یہ میرا دوست ہے، میرا جی چاہتا ہے یا اللہ یہ میرا دوست جو ہے یہ بھی جہنم سے نکلا ہے، یہ بھی جہنم سے نکلا ہے۔ کہا تو چاہتا ہے؟ کہا جی چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو کہیں گے جاؤ جنتیوں، اپنے اپنے دوستوں کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں رکھو، نشان لگاؤ کون کون ہیں، جتنے بندوں پہ نشان لگائیں گے ان سب کو جو ہے وہ جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا ملنے کے بعد ان کی سفارش کی وجہ سے نکال دے گا۔ یہ نیک لوگوں کی دوستی ہے۔ نیک لوگ دنیا میں بھی کام آتے ہیں، آخرت میں بھی جب جہنم میں لوگ جل رہے ہوں گے وہاں پہ بھی کوئی کام آئے گا تو نیک بندہ ہی کام آئے گا، برا آدمی کام نہیں آئے گا، بے ایمانی کرنے والا، فراڈ کرنے والا، دھوکہ دینے والا کبھی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں دھوکہ کرنے والے آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، جب ایک پھنس جاتا ہے دوسرا جان چھڑا کر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں نہیں جانتا اس کو، یہ اس نے غلط کام کیا، آپ اس کو پکڑیے۔ دنیا میں بیزاری کا اظہار کر دیتا ہے، آخرت میں تو بیزاری کا اظہار جو ہے وہ کرے گا ہی۔ بھائیو آج ضرورت ہے اس بات کی، میں بھی اور آپ بھی جائزہ لیں، ہمارے دوست کون ہیں، ہم کن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارا رویہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا طرز عمل اور طرز زندگی کن لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے قیامت کے دن آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر اچھے لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے لوگوں کا ساتھ دیتے، برے لوگوں سے محبت کرتا ہے برے لوگوں کی ٹولیوں میں جو ہے وہ شامل کر دیا جائے گا۔ آج ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں آج
ہماری تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب یہ ہے، آج ہم نے غلط قسم کے لوگوں سے دوستیاں لگا رکھی ہیں، اور ان کی غلطی جاننے کے باوجود ان کی دوستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کے غلط کام کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں آج ایسی نحوست طاری ہے کہ پوری امت اسلامیہ وہ مشکلات کا گرفتار ہے اور پریشانیوں میں گرفتار ہے۔ آسانی اور بہتری کے راستے جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ وجہ غلط لوگوں سے دوستیاں لگائی ہیں، اور انہی دوستیوں کو نبھانے کی کوشش ہے، اور ان غلطیوں کو انسان جو ہے وہ غلط کہنے کے لیے تیاری، تبدیل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، زبان سے اتنا کہنا بھی گوارا نہیں کرتا یہ ہے تو میرا دوست ہے لیکن غلط کر رہا، بلکہ آج بھی یہ کہا جاتا ہے یہ بالکل صحیح کر رہا، آپ ہی غلط ہیں، اس نے غلط کر کے بھی جو کام کیا وہ بالکل صحیح کیا ہے۔ اگر یہ کیفیت رہے گی تو پھر توقع ختم کر دیجئے کہ حالات سدھر جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کم از کم اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں برائی کرو نہیں، اگر ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو۔ ایک انسان برائی کرتا بھی ہے پھر اس پر ڈٹ بھی جاتا ہے اور کہتا ہے یہ برائی نہیں، میں نے اچھا کام کیا ہے، میں نے درست کام کیا ہے، تو پھر ایسی قوم کے سدھرنے کے چانس جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ واپس پلٹیں، گناہوں سے خود بھی بچیں، اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں، جہاں کہیں کوئی غلطی نظر آتی ہے اس کی نشاندہی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اچھے دوستوں کا انتخاب کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔